بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الشمس۔ سورۃ الشمس مکی صورت ہے، 15 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ موضوع کے لحاظ سے اس سورت کو ہم لوگ 2 حصے میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہوگا وہ سورت جو شروع ہوتی ہے اس سے لے کر 10 آیات تک، اور اس کے بعد والا حصہ جو ہے یعنی 11 سے لے کے 15 تک وہ دوسرا حصہ۔ پہلے حصے میں 3 باتیں سمجھائی گئی ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ جس طرح سورج، چاند، دن، رات، زمین اور آسمان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور ان کے سب کے اپنے آثار اور سب کے نتائج جو ہیں وہ سب الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سے نیکی اور بدی بھی، اچھائی اور برائی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اپنے آثار اور نتیجے میں بھی وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اور یہ دونوں نہ اپنی شکل میں ایک جیسے ہیں اور نہ تو ان کے نتیجے میں کوئی بھی سملیرٹی ملے گی۔ دوسری چیز جو بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو یعنی انسان کو جسم دیا، اس میں حواس دیا، ذہن کی قوت دی، اور دنیا میں بالکل ایسے ہی بے خبر نہیں چھوڑ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے دینے کے باوجود، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر فطری الہام بھی کیا، یعنی کہ شعور ڈالا نیکی اور بدی کا، اور اس میں فرق کو سمجھایا، اور یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ڈال دی، اور یہ احساس، یہ فیلنگ، یہ جذبہ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ اور تیسری چیز جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو فیوچر ہے اس کا انحصار کس چیز پہ ہے، یعنی وہ فیوچر کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کی تمیز، اس کا فیصلہ، اس کا ارادہ، اور جو وہ کوشش کرتا ہے، جو وہ قوت اپنے اندر رکھتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس کو قوتیں بخشی ہے، ان طاقتوں کو، ان قوتوں کو وہ استعمال کرے، اور اپنے نفس کے اچھے اور برے جو رجحانات ہیں میں سے کوئی ایک کو وہ ابھارے، اور کہ کوئی ایک کو دبا دیتا ہے، انسان جو ہے دبا دے۔ اگر وہ اچھے رجحان کو ابھارے گا، اچھی چیز کو ابھارے گا، تو اس کا اثر جو ہے وہ الگ ہوگا اور اس کے نتائج بھی الگ ہوں گے، اور بری چیز کو اگر وہ ابھارے گا تو اس کے جو ہے نتائج بھی اس کے بھی الگ ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ 3 چیز بتائی گئی، اور پھر دوسرے حصے میں یعنی 11 سے لے کے 15 تک کی آیت میں وہ رسالت کی اہمیت اس میں سمجھائی گئی ہے، اور اس میں لیا گیا ہے قوم سمود کی جو واقعات ہیں اس کو لیا گیا ہے، اور اس میں رسالت کی اہمیت سمجھائی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ والشمس وضحاها، یعنی کہ سورج کی اور اس کے دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ سورج کو نمایاں کر دے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی جب کہ وہ اسے ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، والارض وما طلعها، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ تو یہ صورت بھی جو اس کا آغاز ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی قسم اٹھا رہے ہیں، کس چیز کی؟ ضحیٰ۔ سب سے پہلے ضحیٰ ہوتا ہے چاشت کا وقت، جب سورج جو ہے ایک دم بلندی پر چڑھ جاتا ہے، تو اس وقت
جو ہے دھوپ بہت جو ہے تیز ہو جاتی ہے، روشنی ایک دم سے کلیئر ہو جاتا ہے، تو وہ جو اور سورج کی گرمی بھی جو ہے زمین کو متاثر کرنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ جو وقت ہوتا ہے نا اس کو چاشت کا وقت کہتے ہیں، یعنی ضحیٰ۔ تو اس کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ پھر جو ہے وہ چاند کی قسم کھا رہے ہیں، جس کا جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والی جو چیز ہے، یعنی کہ سورج ڈوبنے کے بعد چاند نکل آتا ہے۔ اسی طرح سے جب دن کے وقت سورج پوری روشنی کے ساتھ جو ہے وہ جلوہ جلوہ گر ہو جاتا ہے اور تمام چیزوں کو جو ہے ایک دم نمایاں کر دیتا ہے، یعنی کلیئر ہر چیز نظر آتی ہے اور ہر چیز جو ہے واضح ہو جاتی ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں۔ اللہ کی نشانی یہ جو سورج ہے، سورج کی روشنی کے ذریعے سے۔ اس کے بعد پھر جو قسم کا یہ کہ یعنی رات کی تاریکی، رات میں جو اندھیرا چھاتا ہے، جب وہ چھا جائے اور سورج کی روشنی کا نشان تک اس میں باقی نہیں رہتا ہے، تو اس میں اور بھی جو بات بتائی گئی وہ کیا ہے کہ اور پھر جو بات بتایا گیا کہ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَوَاهَا، کہ اس کے ان دونوں آیتوں میں نا دو مطلب ہے۔ دو مطلب کیا ہے کہ ایک جو ہے مطلب یہ ہے کہ سورت جو ہے اس کا معنی یہ ہوگا کہ آسمان کی قسم یا اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اس کی یا تو قسم کھائی گئی، یا پھر زمین اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، یا پھر آسمان کی قسم جیسا کہ اسے شان و عظمت والا بنایا۔ یہ دو معنی لیا گیا۔ پہلا معنی کیا ہوا کہ ایک آسمان کی جس اور اس کی جس نے اسے بنایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قسم خود کھا رہے ہیں، یا پھر دوسرا معنی اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ آسمان کی قسم کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آسمان کو شان اور عظمت والا بنایا، اونچائی بلندی والا، تو اس کی قسم۔ اور اسی طرح سے زمین کا بھی کہ زمین جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح اس کو پھیلا دیا کہ وہ مخلوق کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری ساری مخلوق کے لیے اس کے اندر جو چیز پوشیدہ رکھی ہے، یعنی کہ زمین میں کھانے کو رزق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین سے ہی فراہم کرایا ہے اپنی مخلوق کے لیے، اور رہائش بھی، اور زمین کو جو ہموار کیا ہے کہ زمین جو ہے وہ رہنے کے لائق، اور زمین جو ان چیز رزق دینے کے لائق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس کے بھی دو مطلب ہوں گے، یعنی کہ وہ زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور وہ زمین کی جس زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہموار کیا اپنی مخلوق کے رہنے کے لیے، اس کے رزق فراہم کرنے کے لیے، اور دوسری ساری ضروریاتوں کے لیے۔ اب ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یعنی کہ جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے جو ہے ہموار کر دیا، یعنی ٹھیک ٹھاک کر کے بنایا۔ اب یہاں یہ ٹھیک ٹھاک کرنا یا ہموار کرنے سے کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اس کو جیسا جسم عطا کیا، یعنی انسان کو جیسا جسم عطا کیا، وہ جسامت کے اعتبار سے، اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے دماغ کے اعتبار سے انسان کسی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک دم فٹ ہے، انسان جو ہے اور بہترین ہے۔ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھنے کی، سننے کی، چھونے کی، فیل کرنے کی، چھینکنے کھانسنے کی، سونگھنے کی، یعنی کہ بہت ساری حواس اس کے اندر، یعنی سینسز ڈالے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اس حواس دینے کے بعد جو اپنے یعنی اس کے اندر جو خصوصیت، اس کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے، تو اس بنا پر اس کے لیے جو ہے وہ بہترین ان چیزوں سے، وہ اس کے بنا پہ اور ان خصوصیت کے ذریعے سے انسان جو ہے بہترین علم حاصل کر سکتا ہے، بہترین علم حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو قوت عقل دی ہے، فکر دی ہے، عقل اور فکر کی قوت دی ہے،
جو خیال دیا ہے، قوت حافظہ دیا یعنی حفظ کرنے کا، یاد رکھنے کا قوت جو دیا ہے، نسیان یعنی بھولنے کی بھی جو قوت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نعمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو قوت تمیز دی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے، ارادہ اور دوسری جتنی بھی ذہنی قوتیں ہیں اور دوسری جتنی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی، تو جس کی بدولت وہ دنیا میں اس کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو انسان کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یعنی کہ جو انسان کے کرنے کے کام ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے بھیجا ہے، یعنی ہموار کیا ہے، یعنی کہ ساری چیز مہیا کرا دی ہے، ساری خصوصیت سے بھر کر کے بھیجا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تاکہ ان چیزوں سے وہ بہترین، اس ذریعے سے بہترین طریقے سے وہ علم حاصل کرے، اور جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو وہ پورا کرے آسانی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ہموار ہونا یا ٹھیک ٹھاک ہونے کا مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ انسان جو ہے پیدائشی گنہگار نہیں پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے فطرت کے اندر خرابی رکھ کر کے، بدماشی رکھ کر کے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ انسان جو ہے فطرتی طور پر راستی اور سچائی پر پیدا کیا گیا ہے۔ انسان جو ہے سیدھی فطرت پہ، فطرت سلیم پر پیدا کیا گیا ہے۔ ہر انسان فطرت سلیم پر پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی جو اس فطرت کے بنا پہ، اس فطرت کے بیس پر اگر انسان زندگی گزارے تو پھر اس کی زندگی جو ہے میں وہی کام ہوگا جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ فطرت پہ نہیں رہتا ہے، بلکہ اس سے بھٹک جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا اس کو آتا نہیں تھا پہلے سے، مطلب اس کے فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں وہ سیکھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈال کے بھیجا ہے، لیکن وہ اس پہ نہیں رہتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے اگر بدخواہی یا برا خیال اس کے اندر آتا ہے تو وہ بعد میں سیکھتا ہے وہ ساری چیز۔ اسی طرح سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اس کے اندر فطرت میں توحید رکھ کر کے بھیجا ہے، لیکن شرک کرنا اور بعد میں دوسری ساری جو برائیاں ہیں وہ بعد میں وہ سیکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے سورہ روم آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، وہ اس طرح سے کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو فطرت کے سوا کسی اور چیز پہ پیدا ہوتا ہو، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی کہ ہر بچہ جو ہے وہ توحید پر پیدا ہوتا ہے، سلیم فطرت پر رہتا ہے وہ، لیکن وہ جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو وہی بنا دیتے ہیں۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے جانور کے پیٹ سے پورا کا پورا صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا تم اس میں کسی کا کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ یعنی یہ مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین کے ہاں کیا تھا کہ وہ جاہلیت کے بنا پر جانوروں کے وہ کان کاٹتے تھے، ورنہ اللہ کسی جانور کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو ماں کے پیٹ سے ہر جانور کو وہ کان کاٹ کے تو نہیں بھیجتے ہیں، کان کٹا ہوا پیدا نہیں ہوتا، وہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیفیت پہ پیدا کیا ہے۔ حنیفیت یعنی صحیح فطرت پہ، فطرت سلیم پہ، توحید پر۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے تمام بندوں کو حنیف بنا کر پیدا کیا ہے، پھر شیاطین نے آ کر ان کو ان کے دین یعنی ان کے فطری دین جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو شیاطین نے آ کر ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان کو شریک کریں جن کے شریک ہونے پر میں نے کوئی دلیل ہی نازل نہیں کی ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہے کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے ہے۔ اب اس دونوں حدیث سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان جو ہے فطرتی طور پہ وہ برا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ تو سلیم فطرت کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر تو اچھی جو ہے چیز بھر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی عادت، اچھے اخلاق اور جو ہے وہ اچھے عقائد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال کر ہی بھیجتے ہیں، یعنی کہ ہر طرح سے وہ سنوار کر کے ٹھیک ٹھاک کر کے ہموار کر کے بھیجا جاتا ہے ایک بچے کو۔ پھر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بد کرداری اور اس کے اندر جو پرہیزگاری ہے اسے الہام کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اب دیکھیے بات کلیئر ہو گئی کہ الہام کیا ہوتا ہے؟ بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی سورس کے دل میں ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کسی بات کو ڈال دیتے ہیں، یعنی وہ سمجھ دے دیتے ہیں، وہ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں، تو وہ الہام ہوتا ہے۔ اور الہام کا تعلق جو کس چیز سے؟ کسی کام کو کرنے اور نہیں کرنے سے ہے۔ یہاں اس آیت میں انسان کے اخلاقیات کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی پرہیزگاری اور اس کی بد کرداری جو ہے وہ اس کے اندر ڈال کے بھیجی جاتی ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں خیر اور شر کی تمیز رکھ دی گئی ہے۔ پھر انسان کا ضمیر جو ہے انسان کو ہر وقت جو ہے وہ خبردار کرتا رہتا ہے، یعنی ہر وقت اس کو تنبیہ کرتا رہتا ہے، اس کو بتاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ سخت اس کے دل میں جو ہے وہ پچھتاوا ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے وہ، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہو گیا، ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر وہ جو ڈال کے بھیجتے ہیں خیر اور شر کی تمیز، جس کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے انسان کے اندر۔ تو انسان اسی وجہ سے انسان کے اندر وہ فیلنگ آتی ہے جب انسان کوئی برا کام کر بیٹھتا ہے، اور یہ احساس جو ہے یہ حقیقت ہے کہ جس کی بنا پر دنیا میں جو ہے کبھی کوئی انسانی معاشرہ جو ہے خیر اور شر کے تصور سے جو وہ خالی نہیں رہا ہے، یعنی ہر انسان کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ کوئی بھی برائی کرنے والا انسان جب بھی وہ برا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایک آواز ضرور اٹھتی ہے کہ یہ برا ہے، یہ کام برا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرو۔ لیکن انسان کے اوپر پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے تو بھلے ہی اس کے دل میں نہ آتا ہو، لیکن ایک دل کے ایک کونے سے ایک آواز آتی ہے، اور یہ آواز جو ہے یہی چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وہ تمیز رکھی ہے اس تمیز کے بنا پہ آتی ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ شخص ہوا جس نے نفس کو سنوار لیا، اور وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا جس نے اسے خاک آلود کر رکھا۔ سبحان اللہ! اب کتنی واضح بات ہے یہاں، یہ جو دو بات بتائی گئی، تو اتنی ساری جو قسم کھائی گئی تھی ابھی جو آیت میں پورے جو شروع ہوئی سورہ، جو تو قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم سے ہی شروع کیا اور قسم ہی کھایا پہلے ابتدا میں، تو یہ وہ بات ہے جس پر اب غور کرے تو ہر چیز پر اس طرح سے دلالت کرتی ہے، یعنی دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا قاعدہ ہے، کیا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس حقیقت کو، جس حقائق کو انسان کے ذہن میں بٹھا دینا چاہتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھانا چاہتے ہیں، تو ان کی شہادت میں وہ سامنے کی کچھ چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ایک دم سے نمایاں ہے، جو چیزیں نظر آ رہی ہے اس کو پیش کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہر آدمی کو اپنے چاروں طرف یا دنیا میں ایک دم سے وہ چیز جو ہے صاف ظاہر ہے اور نظر آتی ہوئی ہوتی ہے، اسی چیز کو یا پھر اس کے اپنے وجود میں، اپنے نفس میں
وہ ساری چیزیں رہتی ہیں، انہی چیزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر کے پھر بتاتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں انسان کو۔ اور اسی قاعدے کے مطابق یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کیا جو ایک دوسرے سے بالکل ہی اپوزٹ ہے، اس کے لیے ان کے آثار اور نتائج بھی اپوزٹ ہے، ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، دو اپوزٹ چیز کا جو نتیجہ بھی، اس کا جو رزلٹ بھی جو ہے وہ الگ الگ ہوگا۔ تو اسی طرح سے جیسے کہ قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کی کہ ایک طرف سورج ہے اور دوسری طرف چاند، تو سورج کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ نہایت تیز، گرم، اور اتنی گرم کہ اس کے مقابلے میں چاند اپنی کوئی روشنی نہیں رکھتا۔ سورج کے مقابلے میں چاند ایسی روشنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ سورج کی موجودگی میں وہ آسمان پر موجود ہوتا بھی ہے تو وہ تو بے روشن ہوتا ہے، اس کی روشنی تو نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور اس وقت وہ اس وقت چمکتا ہے جب سورج چھپ جاتا ہے، تب چاند چمکتا ہے، اور اس وقت بھی چاند میں جو روشنی ہوتی ہے اتنی تیز نہیں ہوتی ہے کہ رات کو جو ہے وہ دن بنا دے، نہ اس میں کوئی گرمی ہوتی ہے، چاند کی روشنی میں کوئی ایسی گرمی بھی نہیں ہے، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ دن کو جو ہے رات کو ہے جو وہ دن بنا دے کہ تو اس طرح سے۔ لیکن سورج اور چاند اپنے اپنے اثرات رکھتے ہیں دونوں، اور دونوں جو ہے مختلف ہیں۔ اسی طرح ایک طرف جو ہے وہ دن ہے اور دوسری طرف جو ہے رات ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی اپوزٹ ہے، دونوں کے اثرات بھی الگ الگ ہیں اور دونوں کے نتائج بھی الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ جو مثال دی گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قسم کھائی کہ ایک طرف آسمان ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلند اٹھایا ہے، اور بغیر ستون کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اور دوسری طرف زمین کا ذکر ہے، تو زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا آسمان کے نیچے، اور فرش بنا کے بچھا دیا، تو دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی کائنات ہے، اور اس کے نظام اور اس کی مصلحتوں کی خدمت ہی کر رہے ہیں دونوں چیز۔ آسمان بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگا ہوا ہے، اور زمین بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری میں، دونوں کی الگ الگ مصلحت ہے، دونوں اپنے اپنے خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کی کائنات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن دونوں کے کام اور ان کے اثرات اور ان کے پھر نتیجے، ان کے نتائج جو ہیں وہ اس میں جو ہے اسی طرح سے زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو اس طرح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو، ان شہادتوں کو پیش کیا، اس کے بعد خود انسان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نفس کو لیا، اپنے نفس کو لو انسان، اور بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے جو ہے اعضاء اور تمہارے جو حواس یعنی پارٹس آف باڈی اور حواس یعنی سینسز، اور ذہنی جو قوتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، اور ساری ہر طرح کی جو قوتیں دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، پھر اس کے بعد اس کے اندر بھلائی بھی رکھی، برائی بھی رکھی، اور دونوں کو ملا دیا، یعنی کہ سب چیز اندر میں ہے، ساری چیز ڈال کے بھیجا۔ اب رجحان اس کا کس طرف ہوتا ہے؟ اب یہ رجحان جو ہے ایک دوسرے کی ضد ہے کہ کدھر انسان جو ہے جھکتا ہے، اور یہ الہام کر دینے کے بعد ان دونوں میں فرق بھی سمجھا دیا۔ الہام کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں میں فرق سمجھا دیا، یعنی برائی اور اچھائی تو رکھی، دونوں رکھ دی اندر میں، اب اندر میں رکھ دی، اب دونوں کا رجحان، اب انسان کا رجحان کس طرف جائے گا، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ الہام کر دیا، اور دونوں کا فرق سمجھا دیا کہ ایک فجور ہے اور وہ بری چیز ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ تقویٰ ہے اور وہ اچھی چیز ہے۔ انسان اپنے بنائے ہوئے طریقے پر بھی جس چیز کو نیکی یا برائی، جس چیز کو سمجھتا ہے، تو انسان یہ جو ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے، اور یہی وہ مطلب امید رکھتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہی بات رہتی ہے کہ جو نیکی ہے، جو اچھائی ہے، تو اس کا جو ہے اچھا صلہ ملنا چاہیے، اور جو برائی ہے اس کا جو ہے وہ برا صلہ اس کو ملنا چاہیے، اس کا برائی جو کرنے والا ہے اس کا برے انجام کا مستحق ہے، اور جو نیکی کرنے والا ہے وہ
انعام کا مستحق ہے، تو اچھے صلے کا مستحق ہے۔ لیکن یہاں جو بات آ رہی ہے وہاں یہ ہے کہ اصل فیصلہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اصل فیصلہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو اس کا خالق ہے اور مالک ہے، جس نے انسان کا جو فجور اور تقوی جو ہے اس پر الہام کر دیا ہے۔ فجور وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فجور ہے، یعنی برائی خرابی وہی چیز ہے جو اللہ نے جس کو برا کہا وہی برا ہے، اور تقوی وہی ہے جو اس کے نزدیک تقوی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی ہے کے سامنے جو چیز تقوی ہے وہی ہے، نیکی اور بھلائی وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کے جو ہیں الگ الگ نتائج رکھے ہیں، اور اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ الگ رکھا ہے۔ ایک کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے وہ فلاح پائے گا، اور دوسرے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اپنے نفس کو دبا دے گا وہ نامراد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ تو نفس کا تزکیہ جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ یعنی تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس کا ہے پاک کرنا، ابھارنا، نشو و نما کرنا، یعنی اس کے اندر ہر وہ چیز آئے گی، ہر وہ چیز جو انسان کے روحانی ترقی میں رکاوٹ ڈالتی ہے، اس کو دور کرنا، اس کو چھوڑنا، اس کو ہٹانا، وہ جو ہے وہ تزکیہ ہے، اس سے پاک کرنا اپنے آپ کو۔ تو اس کا جو ہے اور ہاں، تو اس میں کیا بتایا گیا کہ جو اپنے نفس کو فجور سے پاک کرے اس کو ابھار کر تقوی کی بلندی پر لے جائے، یعنی فجور سے پاک کر لے، یعنی برائی سے، نافرمانی سے، خرابی سے، ہر وہ چیز کو، ہر وہ اس رکاوٹ سے اپنے آپ کو پاک کر لے، دور کر لے جو اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے، تو اور وہ تقوی کو ابھارے، اور وہ تقوی کو ابھارے اور اس کو نشو نما کرے، تو پھر وہ فلاح پا جائے گا، ویسا انسان کامیاب ہو جائے گا، ویسا انسان۔ اور اسی کے مقابلے میں جو دساہا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ شخص نامراد ہو جائے گا جو اپنے نفس کے اندر پائے جانے والے نیکی کے رجحان کو ابھارنے اور نشو و نما دینے کے بجائے ان کو دبا دے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دونوں چیز رکھی نا، تو جو نیکی کو دبا دے، اس کی طرف رجحان نہ ڈالے، اس کو ابھارے نہیں، اس کو نشو نما نہ کرے، بلکہ اس کو دبا دے، اس کو بہکا کر پھر وہ جو ہے برائی کی طرف لے جائے، فجور کو اتنا غالب کر دے کہ تقوی اس کے نیچے دب جائے، تو پھر ایسا انسان جو ہے وہ ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ یہی چیز یہاں بتائی گئی کہ ہر انسان کے اندر دو چیز جو ڈالی گئی ہے، ایک اجاگر ہوگی تو دوسری جو ہے وہ دب جائے گی، اور جو اجاگر ہوگا اسی کے بنا پہ اس کو جو ہے اجر ملے گا، اس کے نتیجے کو، اس کے رزلٹ کو وہ پالے گا۔ یعنی تقوی کی بنیاد پر کیے ہوئے جو اعمال ہوں گے وہ اس کا نتیجہ جو ہے آخرت کے لحاظ سے وہ فلاح اور کامیابی کا نتیجہ اس کو ملے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ جبکہ فجور کی بنیاد پر، فجور کو جو ابھار کے رکھے گا اور تقوی کو دبا دے گا، تو پھر اس بنیاد پہ، فجور کی بنیاد پہ جب وہ کام کرے گا، اس کا اعمال جو اس بنیاد پہ ہوگا، تو اس کا نتیجہ آخرت کے لحاظ سے کیا ہوگا؟ وہ نامراد ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اب جو دوسرا حصہ اس سورہ کا ہے وہ کیا ہے کہ رسالت کی اہمیت۔ تو رسالت کی اہمیت جو سمجھائی گئی ہے، رسول جو ہے وہ دنیا میں کس لیے بھیجے جاتے تھے؟ رسول دنیا میں اس لیے بھیجے جاتے تھے کہ بھلائی اور برائی کا جو الہامی علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، وہ بجائے خود انسان کی ہدایت کے لیے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو پوری طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہی انسان جو ہے خیر اور شر کے غلط جو ہے وہ فلسفے نکال لے گا، اور
وہ معیار جو ہے اس چن لے گا اور تجویز کر لے گا اور اس راستے پر چل پڑے گا جس میں وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو اور یہی ہوتا رہا شروع سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بار بار نبیوں کو بھیج کر، بار بار رسول کو بھیج کر کے لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی۔ تو اس بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس فطرت الہام کی مدد کے لیے انبیاء علیہ السلام پر واضح اور صاف صاف وحی نازل فرمائی۔ انبیاء علیہ السلام پہ وہی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں کو کھول کھول کر بتا دیں کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، وہ بتا دیں۔ تو اسی طرح سے ایسے ہی ایک نبی کے بارے میں ابھی آگے ایک واقعہ آ رہا ہے جس کا ہم لوگ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے کیا اپنے اندر جو تقوی اور فجور ہے، تو کیا ان لوگوں نے تقوی کی بنیاد پہ عمل کیا یا فجور کی بنیاد پہ عمل کیا، اور ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ اب آگے یہ بات آتی ہے کہ سمود نے اپنے سرکشی کی بنا پہ حق کو جھٹلایا، جبکہ ان کا سب سے بدبخت جو انسان تھا، شخص تھا، وہ بھپر اٹھا تھا ان میں۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت انہیں کہا تھا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی جو باری ہے اس معاملے سے بچنا، لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کی وجہ سے ایسی آفت نازل فرمائی کہ انہیں زمین میں جو ہے ایک دم نیست و نابود کر کے انہیں برابر کر دیا، اور ایسی تباہی کے انجام سے وہ ڈرتے نہیں تھے، اس تباہی کے انجام سے وہ ڈر نہیں رہے تھے۔ اب یہاں جو ہم لوگوں نے تقوی اور فجور کی بات اب تک جو جانی، اسی حقیقت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ایک تاریخی نظر سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس نظر کے لیے ایک قوم کو چنا گیا، اور وہ قوم کون سی ہے؟ سمود کی قوم۔ اس میں صالح علیہ السلام جو ہیں وہ آئے نبی بن کر کے، اور سمود کا مسکن جو تھا وہ کہاں تھا؟ وہ مکہ سے قریب تھا۔ تو اسی لیے اس کا مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے اس کو چنا گیا ہے، اس کا انتخاب کیا گیا ہے یہاں، اس لیے کہ اہل مکہ جو ہیں ان کے داستان کو اچھی طرح سے جانتے تھے، بلکہ ان کے زبان پہ ان کی داستان رہتی تھی۔ یعنی کہ قوم سمود کے اندر جو سرکشی تھی، ان لوگوں نے جو یہ راہ اختیار کیا تھا سرکشی کا، اور وہ لوگ جو حقیقت کو، حق کا انکار کرنے والے، یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، اور رسول کی تکذیب کرنے والے، یعنی اپنے رسول کو جھٹلانے والے تھے۔ تو یہ باتیں اہل مکہ جو ہے خوب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اب یہاں بتانا مقصد ہے کہ جو چیز معلوم ہے پہلے سے، جس چیز کی خبر ہے، اسی کی مثال دے کر کے جب بتائی جائے تو انسان کے اندر یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ ان کا اگر اس وجہ سے، اس قوم کا اگر اس وجہ سے جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کی آیات کو اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کا جب یہ حشر ہو سکتا ہے، تو پھر ہمارا کیوں نہیں؟ اور یہاں ایک قوم کی بات کو لے کر اسی طرح سے سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اس قوم میں ایک بدبخت شخص تھا جو کھڑا ہوا کہ جب واقعہ یہ تھا کہ ان کی یہ قوم جو قوم سمود تھی، وہ قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا تھا، یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کوئی نشانی دکھاؤ۔ ان کی قوم میں ان کی نبی کون تھے اس وقت کے؟ صالح علیہ السلام۔ تو ان سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے مطالبے پر ایک اونٹنی جو ہے وہ نازل فرمائی، پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے ایک اونٹنی جو ہے عظیم الشان، بہت بڑی سی اونٹنی جو ہے یکایک جو ہے وہ اس کا ظہور ہوا، وہ ظاہر ہو گئی اور ان کے بیچ میں آ گئی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا تھا، ان لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اس کو جو ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، تم لوگ اس کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچانا، اور ان کے پانی پینے کا جو باری ہے، یعنی کہ اس وقت پانی کی تھوڑی قلت بھی تھی وہاں،
اور دوسری بات ہے کہ ان کے جتنے مویشی ان کے جتنے تھے، جتنا پانی پیتے تھے اتنا اکیلے پانی یہ ایک اونٹنی کو چاہیے ہوتا تھا۔ تو صالح علیہ السلام نے باری جو ہے مقرر کر دی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی ان لوگوں کو تاکید کر دیا تھا کہ اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں اور کسی طرح کی جو تکلیف اس کو دینے، کوئی گڑبڑ تم لوگ نہیں کرنا، تو تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، ورنہ اگر تم لوگوں نے ایسا کچھ کیا تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا۔ تو اب یہاں یہی بات بتائی گئی، ان لوگوں کو بتا دیا گیا تھا۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اٹھا ان میں سے، اور یعنی صالح علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کر دی تھی، اور اس کی اہمیت ان لوگوں نے نہیں دی، اور اس تنبیہ کو ان لوگوں نے جھوٹ سمجھا۔ جو انہوں نے بتایا، یہ تنبیہ کر دی تھی کہ تم اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، کوئی گڑبڑ نہ کرنا، پانی پینے کی باری ہو یا اس کے جان کے متعلق ہو، لیکن ان لوگوں نے اس کا کوئی بھی اہمیت نہیں دیا اور اس کو جھوٹ سمجھا، اور پھر کیا کیا کہ اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی کو ہلاک کرنے والا ایک شخص تھا جو خود جو ہے وہ بدکار انسان تھا، زانی تھا، اور ایک زانیہ عورت سے اس کا جو ہے رشتہ بھی تھا، اور اسی زانیہ عورت نے اس کو بہکایا اور اس نے بیڑا اٹھا لیا کہ ہاں ہم یہ کام کریں گے، اور پھر ساری قوم جو ہے وہ اس بدبخت انسان کا ساتھ دینے کے لیے راضی ہو گئی۔ یعنی کہ قوم جو تھی، کسی کے اندر یہ احساس نہیں آیا کہ نبی کا ساتھ دیں اور اس کو روکیں اور منع کریں، کسی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں میں آپس میں مشورہ بھی ہوا خفیہ طور پہ، اور سارے لوگ راضی ہوئے، اور اس شخص نے اونٹنی کی کونچیں کو کاٹ دی اور اونٹنی تو ہلاک ہو گئی۔ اب یہاں جو ہلاک ہونے کی بات آئی تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ سب آفت جو آئی، یعنی عذاب جو آیا، تو اس عذاب میں سارے کے سارے جو زمین جو ہے ایک دم برابر کر دیا گیا۔ تو صرف اونٹنی کو ہلاک کرنے والے شخص پہ عذاب نہیں آیا، بلکہ ساری قوم پر عذاب آیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ قوم نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو روکا نہیں۔ تو برائی کو روکنا بھی ضروری ہے، اور برائی کا ساتھ دینا یا برائی میں خاموش رہنا بھی برا ہے، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی عذاب آتا ہے تو وہ سارے لوگ مستحق ہوتے ہیں عذاب کے جو برائی کو دیکھ کر کے روکتے نہیں ہیں اور برائی میں ساتھ دیتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس قوم کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ وہ ایسی تباہی کے انجام سے ڈرتے نہیں تھے۔ یعنی کہ ان دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے یا کوئی قوم یا کوئی بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ اپنی طرف سے کوئی انسان اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے تو تو وہ پہلے سے تیاری کرتا ہے، اچھا یا برا کرتا ہے تو اس کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے، ایک چیز اس کو احساس ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ تیاری بھی کر لیتا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، ہم یہ عمل کریں گے تو ہمارے اس عمل سے ہماری رعیت، یعنی ہمارے زیر نظر جو لوگ ہیں، ہمارے رعیت میں جس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، کہیں اس کے خلاف نہ کوئی کھڑا ہو جائے، ان کو کوئی نقصان نہ دے، ان کی مخالفت میں کوئی نہ کھڑا ہو جائے، یا پھر جس کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں تو وہ میرے خلاف کہیں نہ ہم سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ہم کو کوئی نقصان دے دے، یعنی تو پھر اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ سوچتا ہے اور پہلے اس کی تیاری کر لیتا ہے، اور وہ چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہاں جو یہ بات بتائی جا رہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب اپنی قوم کو تباہ اور برباد کرنا چاہے تو اسے کس بات کو سوچنے کی ضرورت پیش آنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کو تو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی تباہی کے انجام سے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اونٹنی کو جب ان لوگوں نے مار دیا، مارنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے یہ کہا کہ سمود کے لوگوں نے کہ اب لے آؤ وہ عذاب جس سے تم
ہمیں ڈراتے تھے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 77 میں یہ بات آتی ہے، اور سورہ ہود میں آتی ہے یہ بات آیت نمبر 65 میں کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے 3 دن اپنے گھروں میں تم لوگ مزے کر لو، اس کے بعد عذاب آ جائے گا، اور یہ ایسی تنبیہ ہے جو جھوٹی ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہاں یہ بات فرمائی جا رہی کہ ولا یخافوا عقباہا، اب یہ لوگ اس طرح سے ہٹ دھرمی اور سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دنیا کے بادشاہوں کی طرح تھوڑی ہے معاذ اللہ، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسے دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا کے جو حکومت سنبھالنے والے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے، ان کو 10 بات سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے اس قدم اٹھانے پر میرے خلاف کون جائے گا، اور میرا ساتھ کون دے گا، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا، 10 باتیں سوچنی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بلند ہے، اور اس کا اقدار جو ہے وہ ہر چیز سے بالا تر ہے، ہر چیز سے بلند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہی خالق اور مالک ہے، وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، اس کو تو یہ سب چیز نہ سوچنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ جب چاہے، جس سے چاہے، جس طرح چاہے وہ اس کا انجام جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کسی چیز کا کوئی جو ہے وہ خوف نہیں ہے، اور کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور ان لوگوں نے، جن لوگوں نے سرکشی کی اور جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے سرکشی اور ان کے فجور کو جو ان لوگوں نے غالب کیا، تو اس کی بنیاد پر جو عمل کیا تو تباہ نہ ہوں گے، بلکہ وہ تباہ ہوئے۔ اور اس کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسی لیے بتایا کہ اللہ نے جو انسان کے اندر تقوی اور فجور کو رکھا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جو تقوی ہے اس کو غالب کرے اور اس کو بنیاد بنا کر اپنے عمل کرے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور جو انسان اس طرح سے ان قوموں کی طرح اپنے فجور کو بنیاد بنا کے عمل کرے گا تو پھر وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا، جس طرح سے یہ قومیں جو ہیں وہ برباد ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق اور ہدایت دے کہ ہم سب تقوی کو غالب کرنے والے بنیں، اور اس کو بنیاد بنا کر ہم اپنے عمل کو کریں تاکہ ہم فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔